سر ترکی سے. ترکی کے ہو؟ ترکمن ہو؟ ہاں تو پھر ترکمانستان کے ہو. اچھا، ویری گڈ. اچھا بچوں، تم میں سے جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ کامچور ہوگا نا، جو ذمہ داریاں اٹھانے میں کتراتا ہوگا نا، اور جو کسی بھی کام میں پہل کرنا سے خود کو روکے گا اور دوسروں کو چانس دے گا، وہ مرجا جائے گا. قدرت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جتنا بڑا چیلنج ہوگا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی، جتنا سخت معرکہ ہوگا، تو قدرت نے نظام بنایا ہے کہ اس کے لیے تمہیں صبر بھی دے گا، تمہیں طاقت بھی دے گا، اور اس کی جھیلنے کی صلاحیت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ قدرت اپنے مخلوق پہ اتنا بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے یا وہ اس کو اٹھا نہ سکے. قریب ہمارے اس نظام میں ہم جو کچھ ارد گرد دیکھتے ہیں، غور سے سنو، جو چیز ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، جو اللہ نے پیدا کی ہے، جو قدرت کا حصہ ہے، اس میں تمہیں دو چیزیں ملے گی: اسٹرگل، کوشش، محنت، اور پھر اس کے بعد اس چیلنج، اسٹرگل اور کوشش کی اسٹرنتھ. جو اللہ کا پیدا کیا گیا مخلوق ہے یا جو اللہ کا پیدا کیا گیا قدرت ہے، وہ جو اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قدرت اس کو اس محنت کو اور اس کی مقصد تک پہنچنے کی مدد کرتا رہتا ہے. ہر چیز میں دکھتی ہے یہ چیز. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں یہ نظر نہ آئے. پودا جتنا بڑا ہوگا، جڑ اتنی مضبوط ہوگی، کیونکہ پودا بڑا ہے، وزن زیادہ ہے، گرنا نقصان ہے، لہذا قدرت نے بیکن پہ صلاحیت دی ہے کہ ان کی جڑیں مضبوط رکھی. یہ پودا دیکھیں، اس کے ساتھ ایک دوسرا پودا اوپر چڑھا ہوا ہے. اس پودے کے ساتھ جو یہ دوسرا پودا چڑھا ہوا ہے، اس کو چڑی پنجا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ چڑیا ہے نا، اس کا یہ پنجا ذرا آپ دیکھ لیں تو وہ اس قسم کا ہوتا ہے اور بڑے سخت تیز ناخن ہوتے ہیں اس کے. تو اس پودے کا چیلنج ہے چھڑنا. اس پودے کی صلاحیت ہے کیا کرنا؟ پھیل جانا، دیوار پہ چڑھنا، پودے پہ چڑھنا، کسی پہاڑ پہ چڑھنا. اب چڑھنا اس کا چیلنج ہے، تو یہ چیلنج اس نے ایکسیپٹ کی ہے. اب اس نے چڑھنا ہے کسی بھی صورت، تو قدرت نے ساتھ میں اس کو پنجا دیا ہے. کیا دیا ہوا ہے؟ آپ جاتے ہوئے اس پودے کو، یا پھر اس طرف جاتے ہوئے واش روم کے ساتھ ہے، اس کا پتا ذرا پیچھے سے دیکھ لو، آپ کو اس قسم کے پنجے ہر دو پتوں کے بعد نظر آئیں گے. یہ پنجے اس پودے کے ساتھ کسی انسانی دماغ نے نہیں کیے، ویسے بھی نہیں ہوئے. کوئی کام ویسے ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی فورس نہ ہو. تو یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جو انسان، جو اسٹوڈنٹ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو انسان مشکلات سے نہیں گھبراتا، جو انسان ذمہ داری میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قدرت تمہیں وہ طاقت دے دیتا ہے. اور جو انسان مشکلات، چیلنجز اور ذمہ داریوں سے کتراتا ہے، نکٹو رہتا ہے، پیچھے جانے کی کوشش کر کے اوروں کو آگے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کرتا. ہم کلاس روم میں اسٹیج پر آتے ہوئے ڈرتے، تو جب ہم یہ چیلنج ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، قدرت تمہیں صلاحیت ہی نہیں دے گا لوگوں کے سامنے بات کرنے کی. ہم امتحان کے لیے تیاری کی کوشش نہیں کرتے،
درد ہے، تو قدرت تمہیں وہ صلاحیت ہی نہیں دے گا کہ تم جا کے امتحان کو ایگزیکیوٹ کرو، تمہارے اندر صلاحیت ہو. یعنی کہ بغیر ارادے کے، بغیر سٹارٹ لیے، بغیر ابتدا کیے بیٹھے رہو تو قدرت تمہارے اندر کوئی صلاحیت پیدا نہیں کرے. آپ لوگوں نے یہ انگور کی مثال لیں، یہ انگور کا پودا ہے. اچھا، انگور کا پودا ایسے نہیں چڑھتا، ہی نیڈ سم تھنگ ٹو ٹیک ہیلپ فرام اٹ. شاید وہ دیوار ہو یا کوئی ایک دوسرا پودا ہو یا کوئی ایک تیسرا پودا ہو، لیکن اس کو بھی ایک چیلنج خواہ ہے. چیلنج یہ ہے کہ اس نے مضبوطی سے لٹکنا ہے، خواہ وہ کسی گھر کے برآمدے کا چپر ہو یا جو بھی ہو. آپ اس انگور کے پتے کے اس ڈنڈے کو آگے آگے جاتے جائے تو تمہیں کیا ملے گا اس کے ساتھ؟ کیا کہتے ہیں اس کو پشتوں میں؟ زیلا. وہ اس قسم کا ایک تار نکلا ہے اور اس تار کے اس طرح دو صورتیں ہیں. آپ اس زیلے کا یہ جگہ دیکھو تو وہ تھوڑا تیز سا ہے. یہی زیلا، یہی انگور آگے بڑھ بڑھ کے ہر جگہ پہ جا کے کنڈا لگاتا ہے اور پھر وہ زیلا خشک ہو جاتا ہے تو بڑا سخت ہو جاتا ہے. تو اس انگور کے لیے چیلنج کیا ہے؟ لٹک جانا. پھر انگور کے لیے اس کے بعد چیلنج یہ ہے کہ آپ کو یہ زیلا اکثر اوقات جو انگور کا گوشہ ہے نا، اس کے آگے اور پیچھے دونوں سائڈوں پہ ملے گا، کیونکہ انگور کو قدرت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اب چونکہ یہ چھڑ رہا ہے تو اب چونکہ اس نے پل دینا ہے، پل جب ہوگا تو وہ لٹکے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے. لہذا زیلا کسی بھی جگہ کو پکڑ لیتا ہے اور خود کو خشک کر لیتا ہے اور ڈنڈا مضبوطی سے لگ جاتا ہے. تو ارد گرد ہر طرف دیکھو، یہ نشانیاں تمہیں ہر جگہ پر ملے گی. چپکلی اٹھا کر دیکھ لے، چپکلی کے لیے چیلنج کیا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کو پکڑنا، مچھروں کو پکڑنا. اچھا، کیڑے مکوڑے مچھر اب ہوتے کہاں پر ہیں؟ یہ زیادہ تر لائٹ کے گرد گھومتے ہیں. اچھا، لائٹ اکثر اوقات نیچے تو ہوتی نہیں ہے، دیوار پر ہوتی. اب دیوار پر لائٹ ہے، ادھر مچھر گھوم رہے، ادھر رزق ہے، اس کا ادھر پہنچنا اس کا چیلنج ہے. قدرت نے اس کے پنجوں میں میگنیٹ پیدا کیے، پنجے اس کے مضبوط پیدا کیے. لہذا وہ رزق کے لیے اپنی چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے، پہنچتی ہے اور جا کے کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہے. تو بچوں یاد رکھو، ہم قدرت کے اس نظام سے باہر نہیں ہیں، ہم قدرت کے اس نظام ہی کا حصہ ہے. ہم اس نظام سے باہر نکلیں گے تو مرجھا جائیں گے. مرجھانا یہ نہیں ہے کہ تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا، تم بیمار ہو گئے، ایک لحاظ سے ہے بھی، لیکن مرجھانا اس کو بھی کہتے ہیں کہ تمہارا سیلف گروتھ رک جاتا ہے، تمہاری صلاحیت، تمہاری چیلنجز کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم کام چور ہو. اگر تو خواہ وہ پریزنٹیشن ہو، خواہ وہ ڈائس پہ آنا ہو، خواہ سیمینار میں بات کرنی ہو، خواہ کوئی آرٹیکل لکھنا ہو، خواہ کمپیوٹر کی ایکسپرٹی حاصل کرنی ہو، خواہ بہترین کمیونیکیشن سکل کی صلاحیت اٹھانی ہو، تو پہل کرنے کی کوشش کرو، غوطہ زن ہونے کی کوشش کرو، چھلانگ مارنے کی کوشش کرو اور کہو میں کرتا ہوں. جب تم ایسا کرو گے تو قدرت تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ صلاحیت دینا شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بہترین استاد ہوگا تو تب آپ میں یہ صلاحیت آئے گی، کوئی بڑا تعلیمی ادارہ ہوگا تو یہ صلاحیت پیدا ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ صلاحیت صرف لنڈن میں ہی پیدا ہوگی، کینیڈا میں ہی پیدا ہوگی، یو کے کا ویزا لگے گا تو پیدا ہوگی، دبئی جاؤں گا تو پیدا ہوگی، بھائی ڈالر بھیجے گا تو پیدا ہوگی، لیپ ٹاپ خریدوں گا تو پیدا ہوگی، بڑے ادارے میں کسی بڑے ماہر استاد کا شاگرد بنوں گا تو پیدا ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ مفت میں ملتی ہے یہ چیزیں، اس کے لیے کوئی رنگ نسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے چمڑی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ذات پات کی ضرورت نہیں ہے. قدرت سب پہ مہربان ہے، یہ روشنی سب پہ پڑ رہی ہے. قدرت یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حاجی گل مرجان کا بیٹا ہے اور یہ چونکہ
ایک خاص خاندان سے ہیں اور یہ چونکہ اس کو ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور یہ چونکہ اس کے باپ کے ساتھ گاڑیاں اور پیسہ اور دولت زیادہ ہے تو اس پہ مہربان ہو جاؤں، اور جو ریڑھی والا ہے اور چابڑی والا ہے اس کا بیٹا ہے اس پر مہربان نہ ہو جاؤں۔ قدرت ذات پات رنگ نسل کے تقسیم میں کنفیوز نہیں ہے، وہ ارادے کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اندر فیصلے کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اندر کام کرنے کی ذمہ داری کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ آج کے بعد اپنے اندر پہلے ذمہ داری اٹھانے اور کام جو بھی ہو اس کے لیے ہاں کرنے کی صلاحیت پیدا کرو تو مفت میں تمہیں اندر کی صلاحیتیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ یہ مزدور کم پڑ گئے، یہاں پہ کچھ کام کر رہے تھے ہم، اتوار کا دن تھا، تو میں نے گلکار ماما کو بولا کہ میں آپ کے لیے مزدور لے کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں گے، دلزاق روڈ پہ ایک پل ہے وہاں پہ سارے مزدور بیٹھتے ہیں، ادھر سے لے آئیں۔ میں چلا گیا، میں نے ایک راؤنڈ لگائی شیشے میں، اس طرح دیکھا، میں نے کہا دیکھ لوں تھوڑا ہٹا کٹا تندرست توانا جوان بندہ مل جائے تو اس کو میں لے آؤں گا اپنے ساتھ۔ اور میں دلزاق روڈ کے اس پار گیا، ادھر وہ ڈاکخانہ کے ساتھ یو ٹرن لے کے واپس وہ کبابی دکان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور تزکیہ کرتا رہا۔ اس میں ایک کو اشارہ کیا آ جاؤ، میں نے کہا کام کرتے ہو؟ کہتے آؤ سیبا۔ میں نے کہا سسا کار کو لے وہی سیبا ہر یو کار کو ماں متل بیا ہوم وہی کا شگوے او کا باجری وے او کا خختوے او کا مزدور کا گیلکار سره کار وے سیبا هر یو کار کومه ما ورته راکېنه ګاډي کې کېنه لا 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 اوس د خپل سټک او چڼۍ او سامان ټوله ګرماله ورماله شاته کېښوسته۔ میں شیشے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کام مل گیا۔ مجھے بڑا اچھا لگا وہ نوجوان۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ، تم نے کہا میں سارے کام کرتا ہوں، کوئی ایک کام بتاؤ جو تم بہت اچھا کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں سیبا چچڑی وے او سٹک وے او زوے او دیوال وے، یہ چڑی سٹک اور دیوار۔ میں کہا پھر؟ کہتے یہ کام مجھے بہت اچھا آتا ہے سیبا دا کار لڑے خرازی۔ تو اب میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ جیسے ہم گاڑی سے اتریں گے میں ان کے ہاتھ دیکھوں گا کہ ان کا کون سا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے اور کون سا ہاتھ تھوڑا سا منونے ٹائپ ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس ہاتھ سے چھڑی کا استعمال کر رہے، کس ہاتھ سے توڑے کا استعمال کر رہے۔ وہ جو آئے معطل الگ تلگ دا نستونی کھلاؤ کا آگا دا نستونی جب وہ اپنے آستینے اس نے کھول لی تو اس کا یہ والا ہاتھ جو تھا وہ منونے ٹائپ تھا، تھوڑا کمزور تھا، اور یہ والا ہاتھ جب تھا یہ بالکل آرنلڈ شوارزنیگر کی طرح اس طرح سم، وہ باڈی بلڈر کا ہاتھ نہیں ہوتا جس کو سپر میسکولر کہتے ہیں، وہ بالکل سپر میسکولر ہاتھ تھا۔ میں نے کہا آپ کے ان دو ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہتے سیبا واڑم راتا ہوئی کور کے چی دادا دا لاس تی نرم دے او دا بل لاس تی سم کلک دے او دا لاس میں سم سخت دے، خو سیبا نہ پوئے گا منو ایو لاس میں دسی دے او دا بل لاس میں دا بل شانتی دے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ تا زان پویا کا اس ہاتھ پر تم چیلنج ڈالتے ہو، کیا ڈالتے ہو؟ فورس ڈالتے ہو، ہتھوڑا ہیوی ہوتا ہے، اس ہاتھ میں فورس نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے، صرف آپ نے چھڑی پکڑنی ہے، باقی سخت کام تو یہ ہاتھ کر رہا ہے۔ آپ چھڑی اس ہاتھ سے پکڑنا شروع کرو اور ہتھوڑا اس سے مارنا شروع کرو، مہینے بعد یہ ہاتھ جو ہے وہ منونے ٹائپ ہوگا اور یہ ہاتھ سپر مسکولر ہوا ہوگا۔ کہتے آؤ کنے سیبا وہ جا سنگا چل دے، مطلب دادا اللہ نظام دے۔ اللہ نے بنائے ہیومن بینگ کو اس طرح ہے کہ جو چیلنج جس چیز پہ ڈالتا ہے اس کے لیے خود کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کے لیے خود کو کیا کرتا ہے؟ بنا دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ یہ مزدور طبقے کی یہاں پر وہ بنی ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا پوستکے لگا ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے 4 جگہوں پہ، ادھر بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر کی یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بیلچا مارنے سے، کودالا مارنے سے، یہ کرنڈی مارنے سے چمڑی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں سے لگ جاتے ہیں یہ اس کے اوپر یہ چل کے؟
کیا اس کے لیے ہم کسی آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے لیے جاتے ہیں یا کسی اسپتال جاتے ہیں کہ وہی سے مزدوری مٹول اور اسکار کو زما دے دی لاس نہ پوچھتے کیوڑی مالا سے دوائی راکا یا سے غوڑی پہ راکا یا سے مالا دے سے راکا چدار لاسو نہ زما بچی. قدرت خود جان لیتی ہے تمہارے کام کو اور اس چیلنج کو, اور اس کے بعد کرتا کیا ہے کہ تمہاری چمڑی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ تم جتنا سخت کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو اس کام کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ وہ طاقت پرووائڈ کر دیتا ہے. میری بات سمجھے؟ کبھی آپ لوگ کسی جنازے کے لیے قبرستان گئے ہو, قبر کودا ہے کبھی؟ اچھا, اس میں قبر کودتے ہوئے کبھی زیادہ کام ہوا ہے کہ ہاتھ سے چمڑی اتر گئی؟ اترتی ہے نا. تو وہ پہلی بار کرنے سے اتر جاتی ہے, دوبارہ کرو گے اور پھر تیسری بار کرو گے تو چوتھی بار قدرت تمہیں وہ پروٹیکشن دینا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم نے ایک بار جو ہے قبر کودی ہے اور پھر اس کے بعد مہینے بعد پھر کودی ہے اور پھر مہینے بعد پھر کودی ہے. قدرت کو تمہاری محنت کا تسلسل بھی چاہیے. اگر تسلسل نہیں ہوگی تو یہ بیک سپورٹ قدرت جو تمہیں دے رہا ہے یہ رک جاتی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر یہ چڑی پنجا 15 دن کے لیے چلنا شروع کر دے اور 10 دن کے لیے فروا ہونا چاہے اور پھر 15 دن کے لیے چلنا شروع کر دے تو اس کے پنجے ہی ختم ہو جائیں. اگر چپ کر لی, فیصلہ کر لے کہ میں نے ایک ہفتے کھانا کھانا ہے اور 15 دن کھانا نہیں کھانا اور پھر ایک ہفتے کھانا کھانا ہے اور ایک ہفتے سٹرگل کرے اور 15 دن نہ کرے, تو قدرت ان کی صلاحیت چھین لیتی ہے. ہم جب کبھی کبھی ایسا سخت کام کرتے ہیں تو چمڑی اترتی ہے. جب ان کی کنٹینیوٹی رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو بیک ان پہ تمہارا وجود وہ سیفٹی تمہیں دینا شروع کر دیتی ہے. تو قدرت کو قدرت کی صلاحیت ملتی تب ہے جب اس میں کنسسٹنسی ہو. لہذا مزدور لوگ گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کو یہ ایکسٹرا, آپ نے یہ نمازیوں کو دیکھا ہوتا ہے یہ پاؤں میں یہ لیفٹ سائڈ پہ دا گھوٹا ہوتی اکثر لگتی تھی بابا گانوی کپدی پوندی نہ برا پدی پک پدی موڑا کی دا گھوٹا نہیں نو دا پاتا یادو چکی نہیں دا ټول زور د خپې پدی ورکوټي اډو کی باندې نو دا اډو کی بمات شي. تو قدرت یہ دیکھتا ہے کہ یہ روزانہ چونکہ اس پہ وزن رکھتا ہے تو لہذا پاؤں کے نیچے یہ ایک آپ کو سیفٹی مل جاتی ہے. یہ فزیکل وجود کے لیے ہے, ظاہراً وجود کے لیے ہے, لیکن اس کے لیے شرط ریگولرٹی ہے. اب تم لوگ بھی ایک دن پریزنٹیشن کر لو اور 10 دن نہ کرو اور پھر ایک دن کر لو اور پھر 15 دن نہ کرو تو پھر قدرت صلاحیت ہی نہیں دے گا. ایک دن یہاں پر آنے کی کوشش کرو, 10 دن نہ آنے کی کوشش کرو, ایک دن چیلنج کو اٹھاؤ اور 15 دن نہ اٹھاؤ تو پھر ہر 15 دن بعد تمہاری چمڑی اترے گی, تکلیف پہنچے گی, سیفٹی نہیں ملے گی. قدرت تسلسل کا نام ہے, قدرت ایک بہاؤ کا نام ہے. کبھی سنا ہے ایک پودا لگا ہے اور وہ گرو کر رہا ہے لیکن 1-2 سال کے لیے وہ رک گیا اور پھر 2 سال بعد پھر گرو ہونا شروع ہو گیا؟ ایسا نہیں, پودا لگاؤ تو گرو ہی ہوگا, رکے گا نہیں. کبھی سنا ہے کہ بھائی پہاڑوں پہ برف باری ہو گئی اور اس گرمی میں برف باری میلٹ ہی نہیں ہوئی کیونکہ سورج نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ میں نے اس کو پگھلانا ہی نہیں, پگھلے گی. کبھی یہ سنا ہے کہ وہ اوپر نادر نیرے سے پانی ندی نالے کی صورت اگر بٹخیلے تک پہنچتی ہے اور ادھر تھوڑا سانس لیتی ہے کہ ہم نے تھوڑا رکنا ہے, چائے وغیرہ پینی ہے, پھر بعد میں شروع ہو جائیں گے آگے بہنا, بہتی ہے. اور بھائی سورج 11:30 بجے کہاں پہ ہوتا ہے؟ اب کس وقت ہے؟ تو سورج کبھی رکا ہوا ہے کہ تھوڑا سانس لوں, تھوڑا رک جاؤں؟ کافی ہزاروں سال ہو گئے میں اٹھتا ہوں اور پھر گرتا ہوں, اٹھتا ہوں اور پھر جاتا ہوں تو تھوڑا سانس لیتا ہوں. کبھی رکے؟ کبھی دن میں رکاوٹ آئی؟ کبھی گھڑی کی سوئی روکی؟ کبھی یہ چلتا ہوا نظام رکاوٹ اس میں آیا؟ تو یہ کیا پیغام ہمیں دیتا ہے؟ یہ تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ دیر از کنٹینیوس فورس, دیر از اے کنٹینیوٹی. رکاوٹ نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, چیز نے آگے ہی بڑھ کے جانا ہے اور کنسسٹنٹلی ریگولرلی اپنے ٹائم پہ آگے جانا ہے. تو جب تم کنسسٹنسی, کنٹینیوٹی اور قدرت کے بہاؤ کے ساتھ اپنی سٹرگل کو ایک نہیں کرتے, تم مرجا جاتے ہو, رک جاتے ہو, پیچھے چلے جاتے ہو, آگے نکل جاتے ہیں لوگ تم سے. تو چیلنجز کو اٹھاؤ,
چیلنجز کے لیے اسٹرگل کی کنٹینیوٹی رکھو، اس میں قدرت کے اشاروں کو سمجھو، اس میں اللہ کا نظام تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھ پہ غور کرو، مجھ پہ فکر کرو، تمہارے لیے میرے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں تمہیں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ ارد گرد جو پہاڑ ہے، جو سورج ہے، جو چرند اور پرند ہے، اس میں تمہارے لیے بصیرت اور تمہارا لیے پیغام رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے آج کے سیشن میں خاص الخاص بات یہ ہے کہ جب آپ کنسسٹنسی اڈاپٹ کرتے ہو، فیصلہ کن بنتے ہو، ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیت اٹھاتے ہو اور چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے اس کے لیے کنٹینیوٹی اور بہاؤ کی صورت اختیار کرتے ہو، قدرت تمہارا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور بھائی تمہیں کسی مائیکل پلاٹینی کی ضرورت نہیں ہوتی یا لندن کی ویزا درکار نہیں ہے، آپ بے شک پٹے پرانے کپڑے غریب کے بچے ہوں گے، صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ مزدور اس ہاتھ سے کیا کر رہا تھا، تو قدرت نے اس کے ہاتھ کو اسٹرانگ بنایا۔ یہ اچھا، یہ فزیکل وجود کا معاملہ ہے، یہ تو فزیکلی ہے نا۔ ایک اور بڑا عجیب معاملہ آج سنانے جا رہا ہوں، مقصد آج کے سیشن کا یہ تھا۔ یہ تو فزیکل وجود ہے ہمارا نا، جو دکھتا ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے کان ہیں، یہ ناک ہے، یہ دو ہاتھ ہے، یہ ہمارا چہرہ ہے، یہ فزیکل وجود ہے۔ ہم اس کا کیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنے وجود کا خیال رکھتے ہیں؟ ٹھنڈ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بنیان پہنتے ہیں نا، گرم کپڑے اٹھاتے ہیں۔ گرمی لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ شیشے میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کینچی لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم نہاتے بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وجود صاف ہو۔ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے کپڑوں کی سلیکشن کرتے ہیں، کون سی چیز اچھی لگے گی ہم سے، ہم سپرے بھی لگاتے ہیں۔ ہم نیند لیتے پوری لیتے ہیں نا۔ اچھا، ہاتھ کٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پٹی لگاتے ہیں نا۔ اچھا، ٹمپریچر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے لیے جاتے ہیں نا۔ سر میں درد ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گولی کھاتے ہیں۔ کتنا خیال رکھتے ہیں ہم اپنے وجود کا؟ رکھتے ہیں بچوں کی نہیں؟ نیند بھی لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنی فزیکل وجود کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تمہارے ساتھ ایک پراسرار چیز جڑی ہوئی ہے، وہ آپ کے فزیکل وجود سے 1000 درجے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ظاہراً تم جو کچھ ہو وہ اندر کے اس وجود کی وجہ سے ہو، اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا ہوا ہے، اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ وہ بھائی اس کو بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کو بھی بیماری لگتی ہے، وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ جو تمہارا فزیکل وجود کا اتنا خیال رکھتے ہو، کیا تم اپنی ورچوئل وجود کا خیال رکھتے ہو؟ خیال جو ہے تمہارا، تمہاری ذہن کے اندر تمہارے پرسیپشن جو ہے، تمہاری کوگنیٹو اور انالیٹیکل ایبلٹی جو ہے، تمہارا دماغ جو ہے جسے تم سوچتے ہو، تمہاری سوچنے کی صلاحیت خود ایک وجود ہے، وہ ایک بڑی دنیا ہے۔ وہی دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ خوبصورت ہوگی تو ظاہر خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں جو چیز دکھتی ہے خیال سے گزرے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ کیاریوں میں یہ لگے ہوئے پودے جس قطار سے لگے ہوئے کسی کے خیال کا نتیجہ ہے۔ اس ڈائس کا 5 فٹ ہونا اور پھر اس کا اس شیپ میں ہونا، یہ کسی کی خیال کا نتیجہ ہے۔ اس سٹیج پر 3 سٹیئرز کا ہونا کسی خیال کا نتیجہ ہے۔ اس ادارے کا انفراسٹرکچر، اس کی کلاس روم کی ڈیزائننگ، آپ کی ایکٹیویٹی شیٹ، یہاں کا مینجمنٹ سٹرکچر ظاہراً فزیکل وجود ہے لیکن کسی خیال کا نتیجہ ہے۔ 5 مرلے کا گھر بناتے ہو اور اس 5 مرلے کے گھر پر آپ کے والد کتنا سوچتے ہیں، بڑا کمرہ ادھر بناؤں گا، دادی کے لیے کمرہ ادھر بناؤں گا، یہ ڈرائنگ روم ہوگا، ادھر بیٹھک بناؤں گا، یہ ہمارا گراج ہوگا۔ اور بھائی موٹر سائیکل خریدنے سے پہلے کتنا سوچتے ہو کہاں کہاں پہ اسٹیکر لگاؤں گا؟ گاڑی خریدنے سے پہلے کتنے خوابوں میں ہوتے ہو، بلیک لوں گا، وائٹ لوں گا۔ اور بھائی بازار جاتے ہوئے کپڑا خریدتے وقت کتنا سوچتے ہو کون سا کپڑا میرے ساتھ اچھا لگے گا۔ تو جو چیز ہو جاتی ہے نا بچوں، وجود میں جو آ جاتی ہے، یہ خیال کی طاقت ہے۔ کس چیز کی طاقت؟ خیال کو اگنور نہ کرے۔ جس نے خیال کو اگنور کر دیا وہ اپنے آپ کو بھول گیا۔
جو خیال کی طاقت جان گیا بادشاہ کے بادشاہ ان کے غلامی میں فخر محسوس کریں. خیال بہت بڑی طاقت ہے بچوں. اس کو بیماری بھی لگتی ہے, اس کو زنگ بھی لگتا ہے, اس کو فنگس بھی لگتا ہے. یہ کبھی کبھی ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ سب کو بیماری لگا دیتا ہے, اور کبھی کبھی یہ اتنا صحت مند اور پروڈکٹیو بن جاتا ہے کہ سب کو خیر پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو ہم اپنے فزیکل وجود کا خیال رکھتے ہیں, ہم اپنے خیال کا خیال نہیں رکھتے بچوں. ہم اپنے اوپینین اور اپنا ایٹیچیوڈ اور اپنا جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے اس کو. تو جس طرح آپ کے فزیکل وجود میں قدرت تمہیں صلاحیت دیتا ہے, قدرت تمہیں طاقت دیتا ہے, قدرت تمہیں ہیلپنگ ہینڈ بن جاتا ہے, اللہ تمہارے اندر وہ صلاحیت بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے تمہارے خیال کو بھی اللہ تعالیٰ توانا کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے, اور ایک بڑے خیال کو سوچنے کے لیول پر لے جاتا ہے. جب تم خیال کو چیلنج دیتے ہو, ایک چیلنج ہتھوڑے کا ہے جو ہاتھ کو دیتے ہو مضبوط ہو جاتا ہے, ایک چیلنج اپنے خیال کو دینا ہوتا ہے یار. اپنے خیال کو ایک بہت بڑے ٹارگٹ دینا ہوتا ہے. خیال اس طاقت کو, اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز انہینس کر دیتا ہے. تمہاری یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے, تمہارا دماغ تیزی سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. جب تم بڑے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہو اور فیصلہ کرتے ہو کر کے دکھاؤں گا, تمہارا دماغ اس صلاحیت کو حاصل کر کے لیتا ہے. شرط ہے کنسسٹنسی, ریگولرٹی, بہاؤ. ایسا نہیں ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے بھائی پاکستان کا سب سے بڑا انٹرپرینور بننا ہے اور بن کے دکھاؤں گا, تو یہ خیال کو ایک چیلنج دے دیا. جس طرح آپ نے ہاتھ میں ہیوی ہتھوڑا دے دیا, تو ہتھوڑا مارنا ہاتھ کے لیے چیلنج ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھ خود کو اس کے لیے بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ اسی طریقے سے خیال کو کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا انٹرپرینور بننا ہے, لیکن انٹرپرینور بننے کے لیے قدرت کے اشاروں کے مطابق کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی نہیں ہے. تم فیس بک کھیلتے ہو, تم ٹک ٹاک کرتے ہو, تم ناچ گانا کرتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, غیر ضروری زبان استعمال کرتے ہو, ڈسٹرکٹیو لٹریچر پڑھتے ہو, ڈسٹرکٹیو ماحول میں ہو, اور کبھی کبھی کہتے ہو میں نے پاکستان کا بڑا انٹرپرینور بننا ہے, تو پھر بولتے جاؤ. خیال کبھی بھی خود کو وہاں تک نہیں پہنچائے گا. بڑا دماغ بنتا تب ہے جب دماغ کو بڑا چیلنج ملتا ہے. بڑا خواب دیکھو بچوں, بڑی دور کی مارو یار, تیر لگاؤ, غرب کر, لیکن اس کے لیے پھر شرط کنسسٹنسی. عہد کی تجدید کرو, بار بار ریکال کرو خود کو کہ میں نے یہاں پر پہنچنا ہے, میں نے پہنچنا ہے, میں نے پہنچنا ہے. اس کے لیے وسائل کو اکٹھا کرو, مٹیریلز کو اکٹھا کرو اس کے لیے, اور پھر اس پر آگے بڑھتے جاؤ. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں تمہارا دماغ اتنا زیادہ, اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ تم جہاں پر جاؤ گے اور جب بولو گے لوگ سنیں گے تمہیں, کام چھوڑ کے سنیں گے تمہیں غور سے سنیں گے, پرابلم سالور بن جاؤ گے. تمہاری انالیٹیکل اور کوگنیٹیو ایبلٹیز اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ تم جہاں پر جاؤ گے, جو فیصلہ کرو گے سچ ثابت ہوگی. وہ تمہیں ایڈ کرنا شروع کر دے گا تمہارے وجود کے اندر. تم اپنے ہارڈ ورک کو اکانومی پہ کنورٹ کرنے کا گر سیکھ جاؤ گے, تم ویلتھ کریشن کرنا سیکھ جاؤ گے. ہم بڑا خواب ہی نہیں دیکھتے, ہم دماغ کو چیلنج ہی نہیں دیتے. اچھا, ہم دماغ کا خیال ہی نہیں رکھتے. سر میں درد ہو پیناڈال کھا لی, دماغ کی پرواہ ہی نہیں. ہر چیز کو سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں جی, دیکھتے ہی نہیں ہے اس کا تمہارے ایٹیچیوڈ اور خیال پہ کتنا برا اثر ہے. دیکھتے ہی نہیں ہے کہ خیال کی بناوٹ دیکھنے, سننے اور ماحول سے. بننا چاہتے ایک اچھا سنگر, دوست سارے انجینئر. بننا چاہتے ایک بڑا بزنس مین, سارا دن ون ویلنگ کر رہے, گاڑیوں میں شو کے شو روم مارگین میں بیٹھا ہوا ہے. اور بھائی بننا چاہتے ہو پالیٹیشین, لیڈر بننا چاہتے ہو, خیال کو بتائیں لیڈر بننا چاہتا ہوں. خیال کے لیے غذا جو بنائی ہے وہ سارے انگا بنگا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, تو خیال بھی کنفیوز ہے کہ بھائی یہ مجھے بتایا کیا ہے اور مجھ سے کروا کیا رہا ہے. تو گدھیڑا بن جاتے ہو, کنفیوز ہو جاتے ہو, نکٹو ہو جاتے ہو, فالتو ہو جاتے ہو. بڑی بات یہ ہے, پھر تم کرانک ہو جاتے ہو, پھر تم لڑنا شروع کر دیتے ہو, تمہاری کمیونیکیشن سکل ختم ہو جاتی ہے, پھر تمہیں برداشت ختم ہو جاتی ہے, تمہیں سننے کی طاقت کھو جاتے ہو. تم ہر سوال کا الٹا جواب دینا شروع کر دیتے ہو,
کیونکہ خیال کو بولا ہے ڈاکٹر بننا ہے اور کر کیا رہے ہو؟ ٹک ٹاک. تو خیال تو ڈاکٹر بننے کی صلاحیت پہ لگا ہوا ہے اور تم اس کو غذا کس چیز کی دے رہے ہو؟ ڈانسر کی. تو پھر چہرہ بگڑ جاتا ہے تمہارا, شکل عجیب سی ہو جاتی ہے تمہاری, نفرت کرنے لگ جاتے ہیں لوگ تم سے, لمبا ہو جاتا ہے راستہ تمہارے لیے, چڑ آنا شروع ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آتا ہے تمہارے اندر, ڈراؤزی ہو جاتے ہو, شکست خوردہ ہو جاتے ہو, تمہارے سامنے سب کچھ فلاپ ہے, پھر کسی کام کے نہیں رہتے کیونکہ بہاؤ ختم ہو گئی, کیونکہ قدرت کے فریکوینسی سے نکل گئے, پھر فیل ہو جاتے ہو. پھر تم اتنا خراب ہو جاتے ہو کہ پھر تم ڈسٹرکشن پہ لاتے ہو, سب کو گرانے کی بات کرتے ہو. اکثر اوقات گاؤں میں دیکھے ہوں, پشاور سے ماسٹر کر کے جاتے, گنا کھاتے ادھر پھینکتے اس طرح, جو ماں تعلیموں کو ماتے سے جوڑ کرو, ماتے سے جوڑ کرو, ماں کو ماسٹر کڑے پہ خبر کے اکیلے کی معشوم میں ٹرک کئی خوب نہیں نہیں زبم پہ خبر تزم خار تب ازم خی نسٹر کی بسبب کو دادا گدیڑا بچے گنے خوری کھڑے پہ رابے گی ماش پاڑا سم کڑے ماتے سے جوڑ کڑے. اس بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ حجرے میں بڑے بڑے آپس میں بحث کرتے ہیں, بڑا گل خیدین بھی پاڑسم پاس کو چھ شے جوڑ کر ولا کچھ شے جوڑ ناس کیا مزدوری گئی. اگر بادشاہ زادین بھی تلے والتا تورخم کی انجوڑو کار کہو ورشا گاڑی مسر دی اس مکے مواقفتا ہو وادی موکدا سے خ لرے اور کیا کہتے تعلیم سے جوڑی گی سبق کی چھ دی. یہ جس نے پڑھا ہے اس کو ٹریس کر کے آگے بڑھو. کنفیوز تھا یہ, اس نے خیال کو لگایا کسی اور چیز پہ اور مصروف کسی اور چیز میں تھا. تو نتیجہ یہی بنتا ہے کہ پھر گاؤں میں کسی بھی جگہ حجرے میں بیٹھا ہوا ہے, نحوست پہ لائے گا یہ بندہ, یہ تباہی پہ لائے گا, یہ خیال کو ڈسٹرائی کرے گا, لوگوں کی پرسیپشن کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا. تو آج کے اس سیشن کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے, فزیکل وجود کو چیلنج دو تاکہ اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے. فزیکل وجود کا خیال ہم رکھتے ہیں, یہ اگنور کبھی مت کرو کہ تمہارے ذہن میں جو خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی چیلنج دو, لیکن اس کے ساتھ قدرت کے بہاؤ کو سمجھو اور قدرت کی فریکوینسی کو سمجھو. جس دن اس راز کو جان گئے اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہے, پھر جو تم کہو گے ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ تمہاری قیمت لگائیں گے, قیمت 5 فٹ ہوں گے قیمت زیادہ ہوگی, نوکری کے ڈر ختم, جہاں پہ جاؤ گے عروج پر پہنچو گے. کچھ سمجھ آ گئی نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, چلو بچوں, بہت شکریہ, السلام علیکم.